بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے ہم سب اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. دوسرا احسان اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، میں اس سے بڑا احسان اور کچھ نہیں سمجھتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. ایک صحابی نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دن کے اتنے حصے میں آپ پر درود پڑھیں گے. آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر تم اس میں کچھ اضافہ کر لو تو یہ بہتر ہے. انہوں نے کہا دن کے آدھے حصے میں آپ پر درود پڑھا کروں گا. آپ نے فرمایا بہت اچھا، اگر اس میں کچھ اور اضافہ کر لو تو بہتر ہے. حتیٰ کہ اس صحابی نے یہ کہا کہ ہم آپ پر پورا دن درود پڑھیں گے. آپ نے فرمایا بہت اچھا، تب تو تمہارے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں ہم سب پر. تو اس ذات پاک کے لیے، اس ذات عالی پر ہم سب کو کتنا درود پڑھنا چاہیے. لیکن اس مجلس میں کم از کم ہم سب ایک مرتبہ دل کے خلوص کے ساتھ اپنی نظر کو جھکا کر اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کر کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں. پڑھنا کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. میں نے یہ درود پڑھا، اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہے، اگر کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہے تو یہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے. جیسے کوئی شخص صرف الف لام میم، کتنی نیکی مل گئی؟ بتائیے. 30 نیکی مل گئی. کتنی مل گئی؟ 30 مل گئی. 30. الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، کل ملا کر 3 حرف ہوئے، نیکیاں 30 مل گئی. آپ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، 10 رحمتیں اتریں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. کون سی دنیا کی طاقت ہے اور کون سا دنیا کا ایسا سخی ہے اور کون سی ایسی کمپنی ہے کہ کام کریں 1 دن اور تنخواہ ملے 10 دن کا؟ کوئی طاقت نہیں ہے. یہ طاقت صرف اللہ کی ہے. یہ طاقت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے جو اپنے بندے پر اپنی رحمت کو بارش کی طرح برساتا ہے، لیکن بندہ اس کو سمجھتا نہیں ہے. بندہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. بندہ اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف کس طرح متوجہ ہوتی ہے اور کس طرح اللہ رب العزت اپنی رحمت کو اس کی طرف بھیجتا ہے. یہ بندہ نہیں سمجھتا. اس وقت کا بڑا المیہ یہ ہے اور بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ آج لوگ صحیح بات بتانے کے لیے بھی تیار نہیں. اللہ معاف فرمائے. اس کا بہت دکھ ہوتا ہے. اس کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو اور ہم کو اور اس امت کو اس وقت کی جو ضرورت ہے، اس وقت کے جو مسائل ہیں، اس کے اللہ کی طرف اس کا تعلق کرانے کی جن باتوں کی ضرورت ہے، انہیں یہ بات بتائی جائے، یہ بات نہیں بتائی جاتی. اللہ معاف فرمائے. یہ بڑا المیہ ہے. یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. نماز پڑھنا ہے، یہ فرض ہے، یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے. روزہ فرض ہے، یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے. سگریٹ پینا حرام ہے، یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے. گٹکا کھانا حرام ہے، یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے. کوئی تیار نہیں ہے. شراب نوشی حرام ہے، یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے. سودی کاروبار حرام ہے، یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے. سود لینے سے مال گھٹتا ہے، زکات دینے سے مال بڑھتا ہے، یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے اور کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑا المیہ ہے. اس کا بڑا دکھ ہے. اگر ہم آپ تک صحیح بات نہیں پہنچائیں گے تو ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں. پوچھا جائے گا تم نے علم حاصل کیا تھا، تم کو معلوم تھا کہ اس شخص پر زکات واجب ہے، تم کو بتانا چاہیے تھا کہ زکات واجب ہے، کتنے میں کتنا نکلتا ہے تمہیں بتانا چاہیے تھا، تم نے بتایا نہیں، اس کی وجہ سے تمہاری پکڑ، اس نے سیکھا نہیں، اس کی وجہ سے اس کی پکڑ. تم نے دین کیوں نہیں سیکھا، یہ اس شخص سے پوچھا جائے گا جس نے دین نہیں سیکھا. لیکن جس نے دین سیکھا ہے، اس نے صحیح دین نہیں سکھایا، اس کی وجہ سے اس کی بھی پکڑ ہوگی. یہ درد ہے سینے کا، یہ درد ہے سینے کا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں آپ سے، یہ درد ہے ہمارے سینے کا. میں بہت گھومتا ہوں
ہر جگہ آنا جانا ہوتا ہے، ہر مجلس میں آنا جانا ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ اس مجلس کو جو بچانا چاہیے تھا وہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ یہ درد ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں اور اللہ کرے کہ آپ سب ٹھیک ہو جائیں، ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم سب اپنے اللہ کو اللہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم نے ابھی اپنے اللہ کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہم اپنے رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اپنے رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی دکان کو، اپنے مکان کو، اپنے کھیت کھلیان کو، اپنی فیکٹری کو، اپنی کمپنی کو، اپنے کاروبار کو ہم نے اپنا رب بنا لیا۔ رب کہتے کس کو ہیں؟ رب کے معنی ہیں کیا؟ رب کہتے کس کو ہیں؟ رب کے کیا معنی ہیں؟ ہم نے اس کو نہیں جانا۔ حالانکہ قبر میں جانے کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہونا ہے، سب سے پہلا سوال ہونا ہے، فرشتے قبر میں آئیں گے، سوال کریں گے، منکر نکیر قبر کے اندر آئیں گے، پہلا سوال یہ کریں گے، مر رب کو، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے، تو رب کس کو مانتا تھا دنیا میں، تو رب کے معنی ہے کیا؟ یہ ہم نے کہاں سیکھا؟ صبح اٹھے دکان کی فکر، صبح اٹھے مکان کی فکر، صبح اٹھے کاروبار کی فکر، صبح اٹھے کھیت کھلیان کی فکر، صبح اٹھے کمانے کی فکر، لیکن صبح اٹھ کر کے قضا ہوئی بھی نماز کی فکر نہیں ہے۔ جس اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے اس اللہ پر یقین نہیں ہے۔ دکان پر یقین ہے، مکان پر یقین ہے، کھیت پر یقین ہے، کھلیان پر یقین ہے، کاروبار پر یقین ہے، فیکٹری کمپنی پر یقین ہے۔ جس رب نے کھلانے کا وعدہ کیا ہے اس رب پر یقین نہیں ہے، اس رب پر یقین نہیں ہے ہمارا۔ ہاں، اس رب پر یقین نہیں ہے، حالانکہ اس رب پر یقین ہونا چاہیے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ آپ کیا کیجئے؟ آپ بتائیے۔ میری عادت یہ ہے، معاف کر دیجئے گا، آپ سب لوگ بڑے ہیں، ہم سب سے چھوٹے ہیں یہاں پر، لیکن معاف کیجئے گا، میری عادت ہے بلوا کے بولنے کی، میری عادت بلوا کے بولنے کی عادت ہے، اس لیے آپ کو بھی میرے ساتھ بولنا ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص، یہ میرا اپنا ذہن کام کرتا ہے اور یہ میری اپنی سوچ ہے کہ نبی کے گھر والے کی نماز چھوٹ جائے، نبی کے اہل کی نماز چھوٹ جائے، اگر ہم نے اس کو تصور بھی کر لیا تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا کہ نبی کے گھر کے کسی فرد کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو اگر ہم نے تصور کر لیا تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ نبی کے گھر کے کسی فرد کی نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ نبی کے گھر کی تو بچیوں کا یہ حال تھا کہ وہ رات رات بھر سجدے میں گزار دیتی تھی اور مؤذن اذان دیتا تھا خانہ کعبہ پر چڑھ کر کے، اور مسجد نبی کی دیوار پر چڑھ کے مؤذن اذان دیتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، چلو کامیابی کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب مؤذن یہ اذان دیتا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی چہیتی بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اے اللہ، میرے سجدے کے مقابلے میں تیری رات چھوٹی پڑ گئی، میرے سجدے کے مقابلے میں تیری رات چھوٹی پڑ گئی،
آج ہماری ہفتے ہفتے کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ہفتے ہفتے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، نہ ہم نے اس کو پڑھنے کی فکر کی، نہ اس کے قضا پڑھنے کی فکر کی ہے. تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کے گھر کے کسی فرد کی نماز چھوٹ جائے؟ اگر اس کو کوئی تصور کر لے، اگر اس کو کوئی تصور کر لے تو اس کا ایمان کمزور ہے. میرے نزدیک علماء کا جو فتویٰ ہو اپنی جگہ ہے، مفتیان کرام کا جو فتویٰ ہو اپنی جگہ ہے، لیکن میرا یہ اپنا کہنا ہے، میرا یہ اپنا فتویٰ ہے کہ اس کا ایمان میں کمزوری ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ نبی کے گھر کے کسی فرد کی نماز چھوٹ جائے. لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس نماز پر جمع رہنے کے لیے کہیے کہ ایک دن پڑھا چھوڑ دیا، 2 دن پڑھا چھوڑ دیا، 3 دن پڑھا چھوڑ دیا، یہ نہیں، بلکہ مستقل نماز پڑھنا ہے. کہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کا مطلب کیا ہے کہ موت تک نماز پڑھنا ہے. کب تک نماز پڑھنا ہے؟ موت تک نماز پڑھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیر لگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیر لگی. بھائی تیر لگی، انہوں نے کیا کہا؟ ان پر غنودگی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی. کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہنے کے لیے آئے، کوئی خبر لے کر کے آئے، آپ کو ہوش نہیں آتا. یہ سچ بات ہے، اس واقعے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. آپ کو ہوش نہیں آتا، لیکن جو ہی خبر دی جاتی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، فوراً ہوش میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے. فوراً ہوش میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے. وہ ہے حضرت عمر جن کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا. وہ ہے حضرت عمر جن کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے کھلا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے. وہ ہے حضرت عمر جن کے ایمان لانے کے بعد کھلا لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے. وہ ہے حضرت عمر جن کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے والے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. یہ اعلان کیا ہے کس کے ایمان لانے کے بعد؟ کس کے ایمان لانے کے بعد؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا ہے، خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی ہے. بے ہوشی کے عالم میں کسی چیز کی خبر دی جاتی تو آپ کو ہوش نہیں آتا، لیکن اگر نماز کے بارے میں کہا جاتا تو فوراً ہوش آ جاتا، فوراً ہوش آ جاتا. آج ہم آپ کے سامنے بہت اچھے ہیں، لیکن جیسے ہی کہیں گے کہ چلیے نماز پڑھنے کے لیے تو سب سے خراب ہم ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہا نماز پڑھنے کے لیے، یہ چلا جائے خود نماز پڑھ لے جا کر کے، یہ مجھے کیوں کہہ رہا. ہم مسلمانوں کی حالت اتنی بدتر ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے اس بات پر کہ کہیں میرا اللہ مجھے اس بات پر گواہ نہ بنا لے کہ بتاؤ یہ شخص مسجد میں کام کرا رہا تھا، مسجد کے اندر تھا، کام کرا رہا تھا، مؤذن نے اذان دی ہے، امام نے نماز پڑھایا ہے، یہ بیٹھ کر کے مسجد کے باہر کام کراتا رہا، یا شرم کے بارے میں مسجد کے باہر نکل گیا، لیکن نماز ادا کرنے کی اس کو توفیق نہیں ملی، سجدے کی توفیق چھنا گئی ہے اس سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ توفیق دے دے گا اس دن نماز شروع کر دیں گے. خدا کی قسم کہتا ہوں میں، اس 2 پیر کا صحیح سالم مل جانا، اس 2 ہاتھ کا صحیح سالم مل جانا، ان دونوں آنکھوں کا ٹھیک ہو جانا، مؤذن کی آواز کا کان میں صحیح آواز پڑ جانا اور جسم میں طاقت کا ہونا، یہی اللہ کی توفیق ہے، اس کے علاوہ کچھ توفیق نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا
اللہ توفیق دے گا تو نماز شروع کریں گے. یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے ہیں. اللہ نے توفیق دے رکھا ہے, اللہ نے توفیق دے رکھا ہے. اگر اللہ توفیق چھین لیا ہوتا, اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی, اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی تو پھر اس سے اللہ نہ پوچھتا قیامت کے دن کہ بتا مؤذن اذان دیتا تھا, تجھے مسجد بلاتا تھا, اعلان کرتا تھا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. جب مؤذن یہ کہتا تھا تو مسجد کیوں نہیں آتا تھا؟ اللہ اس سے نہیں پوچھتا, لیکن اللہ پوچھے گا, اللہ پوچھے گا. اللہ کو حق ہے, اللہ کو حق ہے, اللہ پوچھے گا. اسی لیے مؤذن کو کھڑا کیا وہاں مسجد کے اندر اور اذان لگوائی ہے. اللہ پوچھے گا, اس لیے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے, اللہ نے توفیق دے رکھی ہے. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اس کی تمیز کے لیے اللہ نے عقل اور دماغ اور دل دے رکھا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھ تو ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, آنکھ تو ہے, کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. دل تو ہے, سمجھتے نہیں ہیں, کان تو ہے, سنتے نہیں ہیں, آنکھ ہے, دیکھتے نہیں ہیں. یہ علامت منافق کی ہے, ایمان والوں کی علامت نہیں ہے. یہ علامت کس کی ہے؟ یہ علامت منافق کی ہے, ایمان والوں کی علامت نہیں ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ صفت منافقین کی ہے کہ اندھے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں. یہ علامت منافقین کی ہے. فہم لا یرجعون, یہ ایمان کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئیں گے, یہ ایمان کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئیں گے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. منافقین آپ کے پاس آتے ہیں. کون آتا ہے؟ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں. اذا جاءک المنافقون, کہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں. قالوا نشهد انک لرسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ آپ بتائیے, سارے حضرات بولیے. سچی بات ہے. سارے حضرات بولیے, پیچھے والے بھی بولیے. بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ سچی بات ہے. نشہد انک لرسول اللہ, یہ کون کہہ رہا؟ منافق کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ کس کے رسول ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون. اللہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ منافق ہیں, یہ جھوٹے ہیں. یہ جو منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں. تو کیا مطلب آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ نعوذ باللہ, آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں, ان کی زبان پر ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ان کے دل میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول. اس لیے یہ منافقین جھوٹے ہیں. تو ہمارا حال اللہ معاف فرما دے. آج اگر میں آپ کو منافقین کی علامت بتاؤں, آج میں اگر آپ کو منافقین کی علامت بتاؤں تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, آپ کو بھی معاف فرمائے. میری مائیں اور بہنیں جو ہماری باتیں سن رہی ہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ معاف فرمائے. ساری علامت منافق کی ہمارے اندر موجود ہے. اللہ معاف کرے. ساری علامت منافق کی موجود ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے. ایک آدمی کھڑا ہو کے ہم کو بتا دے, ایک آدمی کھڑا ہو کر کے ہم کو بتا دے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. پورے مجمع میں ہم بھی شامل ہیں. صرف آپ نہیں ہیں, صرف آپ نہیں ہیں, یہ بولنے والا بھی آپ ہی میں شامل ہے. یہ بولنے والا بھی آپ میں شامل ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے, جھگڑا کرے تو گالی دے. کون آدمی ایسا ہے جو گالی نہیں دیتا, بات کرتا, جھگڑا کرتا؟ تو امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. بتائیے, کسی نے 50,000 روپیہ رکھنے کے لیے دیا, کیا ہم نے اس کو وہی پیسہ نکال کے واپس کیا؟ کسی نے 1,000 روپیہ منگیر میں دیا کہ کھڑگپور میں فلانے آدمی کو دے دیجیے گا,
ضرورت پڑی استعمال کر لیا, کھڑگپور میں تو میرا پیسہ رکھا ہوا ہے, جائیں گے دے دیں گے لے کر کے. یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. تو کون ایسی علامت ہے جو ہمارے اندر منافق کی موجود نہیں ہے؟ گرفت کرنے پر اگر اللہ آئے تو ہم ایک قدم نہیں بڑھ سکتے ہیں, لیکن اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے, اللہ رحمان ہے, دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے, آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے, اللہ غفار ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اللہ ستار ہے, گناہوں کو چھپانے والا ہے. آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا, آدم علیہ السلام نے کہا, اللہ سے نہیں کہا, آدم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا, اپنی قوم سے کہا, ایک نبی آئیں گے, ایک نبی آئیں گے جو سب سے آخری نبی ہوں گے, ایک نبی آئیں گے جو سب سے آخری نبی ہوں گے, جن کا نام محمد ہوگا, من بعد اسمہ احمد, جن کا نام احمد ہوگا, جن کا نام محمد ہوگا. اللہ نے اس نبی کی بات میں نہیں کرتا, اس نبی کی قوم کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے, اس قوم کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے, اس قوم کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے جس چیز کو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی نہیں عطا کیا. آپ میری بات کو غور سے سنیں, آپ اگر بات غور سے سنیں گے تو مجھ سے بات ہو پائے گی, اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہم سے بات نہیں ہو پاتی ہے. معاف کیجئے گا, ہم سے بالکل بات نہیں ہوتی, اس لیے آپ میری طرف متوجہ رہیں, آپ میری طرف متوجہ رہیں. کیا کہہ رہا تھا, بھول گیا. بتائیے. آدم علیہ السلام, جزاک اللہ خیر, آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ چیز عطا کیا ہے جو اللہ نے مجھے بھی عطا نہیں کیا. میں نعوذ باللہ کہتا ہوں, اللہ سے 1000 بار استغفار کرتا ہوں کہ پھر کوئی یہ نہ سوچے کہ آدم علیہ السلام اس قوم سے چھوٹے ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک, بلکہ آدم علیہ السلام ہیں. آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں, آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں, آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں, سارے انسانوں کے باپ ہیں. آدم علیہ السلام سارے نبیوں کے بھی باپ ہیں. آدم علیہ السلام ہے, آدم علیہ السلام سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. لیکن کیا کہا, میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہو گئی. میں نے ستاری پر بولنا شروع کیا ہے اور غفاری پر, کہ اللہ گناہوں کو چھپانے والا ہے اور اللہ رب العزت غفار ہے, معاف کرنے والا ہے. میں اس پر بولنے چلا ہوں. اب آدم علیہ السلام نے کہا مجھ سے ایک خطا ہو گئی, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, قیامت تک آنے والا انسان جانے گا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے. جانے گا نہیں جانے گا؟ بالکل جانے گا. قیامت تک آنے والا انسان جانے گا جس نے قرآن کو پڑھا, جس نے حدیث کو سنا, یہ دنیا کیسے رچائی گئی اور کیسے بسائی گئی, اس دنیا میں انسان کیسے آیا. جب اس میں کوئی پڑھے گا تو اس کو آدم علیہ السلام کا علم ہو جائے گا کہ ان سے جنت کے اندر خطا ہو گئی تھی. گناہ نہیں ہوا, نعوذ باللہ, نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے, نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے. جو یہ کہے کہ نبی سے گناہ ہو گیا اس کا ایمان کمزور ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ایمان سے خارج ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ایمان سے خارج ہو جائے. مجھ سے ایک خطا ہوئی, مجھ سے ایک خطا ہوئی, اللہ نے مجھے جنت سے باہر کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خطا کرے گی, اللہ اس کو توبے کے بعد جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. مجھ سے ایک خطا ہو گئی, مجھ سے ایک خطا ہو گئی, اللہ نے جنت کا لباس اتار لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کپڑا اتار کر کے خطا کرے گی, کپڑا اتار کے گناہ کرے گی, اللہ اس کو کپڑے پہنائے گا. مجھ سے ایک خطا ہو گئی, مجھ سے ایک خطا ہو گئی, اللہ نے میرے اور میری بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی.
दादी हवा को जद्दा में उतार दिया, आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतार दिया। कई साल गुजरे, फिर दोनों की मुलाकात हुई। कई साल गुजरे, फिर दोनों की मुलाकात हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खता करेगी, गुनाह करेगी, लेकिन अल्लाह इसके और इसकी बीवी के दरमियान तफरीक पैदा नहीं करेगा। अल्लाह इसके और इसकी बीवी के दरमियान तफरीक पैदा नहीं करेगा। ये कोई वाकया मज़ाहिया मैं नहीं सुना रहा हूं, ये फजीलत है आपकी, ये फजीलत है उस नबी के कौम में पैदा होने की, उस नबी का उम्मती बनने की, जिस नबी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको पैदा फरमाया। अल्लाह कितना गफ्फार है हम सब के ऊपर, अल्लाह कितना सत्तार है हमारे ऊपर कि हम रातों में गुनाह करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाह को किसी पर जाहिर नहीं करता है। किरामन कातिबीन मौजूद हैं, एक नेकी करने का इरादा करते हैं, अल्लाह फरिश्तों से कहता लिखो, लिखो इसको, कर लिया तो 10 गुना बढ़ा के लिखो इसको। कोई गुनाह हो गया, फरिश्ते लिख रहे हैं, अभी मत लिखो इसको, तौबा करेगा ये। ए अल्लाह आज दूसरा दिन है, अभी मत लिखो, ये तौबा करेगा। ए अल्लाह तो तीसरा दिन हो गया, अब लिख लो, अभी भी मत लिखो, अभी ये तौबा करेगा, हो सकता है ये तौबा कर ले। जब 3 दिन गुजर जाता है, ये शख्स तौबा कर लेता है तीसरे दिन तक, तो वो गुनाह जो है इसके नामे अमाल में नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर 3 दिन तक इसने अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया, फिर अल्लाह कहते हैं कि इसके गुनाहों को लिखो, इसके गुनाहों को लिखो। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना मेहरबान है कि अगर बंदा कोई अमल करता है तो अल्लाह इसके सय्यात को हसनात से बदल देता है। अगर इसके नामे अमाल में 2 लाख गुनाह मौजूद है, इसका कोई अमल जो खालिस अल्लाह के लिए हुआ है, खालिस अल्लाह की रजा के लिए क्या है, रियाकारी से पाक है, अल्लाह को पसंद आ जाता है, अल्लाह कहते हैं इसके सय्यात को हसनात से बदल दो, इन 2 लाख गुनाहों को 2 लाख नेकियों से बदल दो। कौन होगा जो ऐसा करेगा? कहां पहचाना हम अपने अल्लाह को, कहां जाना हम अपने अल्लाह को, कहां से छोड़ दिया हमने अपने अल्लाह को। 5 वक्त बुलाया अल्लाह ने, 5 वक्त बुलाया है। आंख सही सालिम दिया देखने के लिए, कान सही सालिम दिया सुनने के लिए, जबान और मुंह दिया सही सालिम बोलने के लिए, जबान दिया अल्लाह ने सही सालिम कि हर चीज का मजा चख सको, ये कड़वी है, ये नमकीन है, ये मीठी है, ये फीकी है, ये तीती है। इस जबान के अंदर 70,000 मजे को अल्लाह ने रखा है। कौन है जो इतना एहसान करेगा? अल्लाह ने हाथ दे दिया सही सालिम पकड़ने के लिए, पांव दे दिया अल्लाह ने सही सालिम चलने के लिए, फिर अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं, फिर अल्लाह की नेमत का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह तो पूछेगा। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने जन्नत के बदले में, अल्लाह ने जन्नत के बदले में जान को भी माल को भी खरीद लिया। ये जान अल्लाह की है, ये माल अल्लाह का है। ये जान वहां इस्तेमाल होगी जहां अल्लाह चाहेगा, ये माल वहां इस्तेमाल होगा जहां अल्लाह चाहेगा। हम जहां चाहेंगे वहां इस्तेमाल नहीं होगा, हम जहां चाहेंगे वहां इस्तेमाल नहीं होगा, हमारी मर्जी से इस्तेमाल नहीं होगा। इस जिंदगी के गुजारने में, इस जिंदगी के गुजारने में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पाबंद हैं हम, कि जिंदगी ऐसी गुजारनी होगी जैसी जिंदगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजार के गए। इस माल को वहां इस्तेमाल करना होगा जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल करने के लिए बताया है। अगर इस जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च किया, अपने कमाए हुए माल को अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च किया, तो फिर तो सवाल का जवाब देना है। फिर क्या करना है? फिर सवाल का जवाब देना है। अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला, जिंदगी कहां गुजारी बताओ, पूरी जिंदगी का हिसाब दो।
ایک دن کا حساب اگر میرا باپ مجھ سے مانگ لے تو میں نہیں دے سکتا. ایک دن میں اتنے خطا کرتا ہوں, اتنے گناہ کرتا ہوں, اتنے جھوٹ بولتا ہوں, اتنے سارے غلط کام کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک دن کا صبح سے لے کے شام تک کا, فجر سے لے کر کے مغرب تک کا حساب نہیں دے سکتا کہ ہم نے اس میں کیا کیا. اپنے باپ کو تو چھوڑیے, کسی بھی شخص کو جس سے کچھ نہ کچھ شرم حیا ہو, ہم اس کو نہیں بتا سکتے. ہم اس کو نہیں بتا سکتے کہ ہم نے اس 12 گھنٹے کے اندر کیا کیا. اور پوری زندگی کا حساب دینا اللہ کے سامنے, پوری زندگی کا حساب دینا. پھر پوری زندگی میں 3 دور آتے ہیں, بچپنا ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, تینوں دور کا حساب دینا. لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے پوچھا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ, کہ اپنی جوانی کہاں گزاری, زندگی کہاں گزاری, یہ الگ سوال ہے. عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ, دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری, یہ بتاؤ جوانی کہاں گزاری ہے, کدھر گزار کر کے آئے جوانی کو. یہ سوال ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو منانے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا جو زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے. ورنہ تو لوگ بڑھاپے میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہیں. بڑھاپے میں لوگ بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہیں. جب تکالیف آ جاتی ہے, جب پریشانیاں آ جاتی ہیں, جب جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے اے اللہ پھر سے وہ طاقت واپس کر دے, ہم تیری عبادت کریں گے, ہم رات دن مسجد میں پڑے رہیں گے. اللہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تجھے پھر صحت دیں گے, تجھے پھر جسم میں طاقت دیں گے, تو وہی سارا کچھ کرے گا جو پہلے کرتا تھا. اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. تو وہی سارا کچھ کرے گا جو پہلے کرتا تھا. تو جس طرح پہلے اکڑتا تھا زمین پر, اسی طرح تو اب بھی اکڑے گا زمین پر. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, زمین پر اکڑ کے مت چلو, یہ زمین اللہ کی ہے. یہ زمین بددعا کرتی ہے اس شخص کے لیے جو اس زمین پر اکڑ کے چلتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم, جو خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے, اللہ بھی اس کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا ہے. پہلے خود ارادہ کرنا پڑے گا, پھر اللہ بدل دے گا. نماز کا ارادہ کریں گے تو نماز پڑھنے جائیں گے, نماز کا ارادہ نہیں کریں گے, گھر میں پڑے رہیں گے, بستر پر لیٹے رہیں گے, کام کاج میں لگے رہیں گے, اللہ اٹھا کے مسجد پہنچا دے گا. ہاں, مرنے کے بعد اٹھا کر کے فرشتے کو بولے گا, اٹھا کے نہیں, ناک کے بل گھسیٹو, پہنچاؤ اس کو جہنم میں. نہیں مانتا تھا میری بات, نہیں سنتا تھا میرے احکام کو, نہیں سنتا تھا مؤذن کی آواز, ناک کے بھل کھینچو, ناک کے بھل. اس ناک پر یہ بہت اتراتا تھا. لوگ کہتے ہیں نا ناک کی بات ہے, کیسے جھکو اس کے سامنے. ساری غلطی کر بیٹھا ہے, ساری غلطی کر بیٹھا ہے, اور سوچتا بھی ہے کہ توبہ کر لوں, جا کے معافی مانگ لوں, لیکن پھر کہتا کہ ناک کی بات ہے. پھر کہتا ہے ناک کی بات ہے, کیسے جھکوں اس کے سامنے جا کر کے. تو اگر یہ ناک کی بات ہے تو اسی ناک کے بل گھسیٹے جاؤ گے, اسی ناک کے بل گھسیٹیں گے فرشتے. اس لیے توبہ کریں اللہ کے سامنے, توبہ کریں اللہ کے سامنے, مانے اللہ کی بات کو, مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. ابھی امام صاحب نے بتایا, آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی کے پاس پوری کی پوری قوم جائے گی اور کہے گی یہ میدان حشر, یہ قیامت کا منظر بڑا خطرناک منظر ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, بے شک قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے. قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, جس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت کو سب سے پیارا کون ہوتا ہے, اس کا دودھ پیتا ہوا بچہ. سب سے پیارا کون ہوتا ہے,
اس کا دودھ پیتا ہوا بچہ سب سے پیارا ہوتا ہے. قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہوگا, اتنا ہولناک دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ہر حمل والی عورت کو دیکھو گے کہ اپنے حمل کو جن دے گی, چاہے اس کا وقت پورا ہوا نہیں ہوا, جس حال میں ہے اس کو جن دے گی. اتنا خطرناک دن ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے, آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, لیکن نشہ نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. کس کا عذاب سخت ہے؟ اللہ کا عذاب سخت ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ غفار ہے, اللہ ستار ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. میں نے آپ کو سب بتایا تو آپ خوش ہو گئے ماشاءاللہ. لیکن ابھی ہم نے آپ کو یہ کہاں بتایا کہ اللہ قہار بھی ہے, اللہ زبردست بھی ہے, اللہ غلبے والا بھی ہے, اللہ پکڑ کرنے والا بھی. میں نے یہ کہاں بتایا ابھی آپ کو؟ تو اللہ قہار بھی ہے, اللہ جبار بھی ہے, سخت پکڑ کرنے والا ہے, سخت پکڑ کرنے والا ہے. کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کی نگاہ سے, کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کی نظر سے. تو ساری کی ساری قوم آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے. وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي يَا رَبِّ نَفْسِي. قیامت کے دن آدم علیہ السلام بھی کہیں گے اے میرے رب میری ذات کا کیا ہوگا, میری ذات کا کیا ہوگا. وَيَقُولُ آدَمُ نَجِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي يَا رَبِّ نَفْسِي. اے نوح علیہ السلام بھی کہیں گے اے میرے رب میری ذات کا کیا ہوگا, اے میرے رب میری ذات کا کیا ہوگا. وَيَقُولُ مُوسَىٰ كَلِيمُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي يَا رَبِّ نَفْسِي. موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے, جو اللہ سے بات کرتے تھے وہ موسیٰ بھی کہیں گے اے اللہ میری ذات کا کیا ہوگا, میری ذات کا کیا ہوگا. وَيَقُولُ عِيسَىٰ رُوحُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي يَا رَبِّ نَفْسِي. عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ میری ذات کا کیا ہوگا. قربان جائیے, ساری زندگی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اگر گزار دیا اس بات پر اے اللہ تیرا احسان ہے, اے اللہ تیرا احسان ہے, اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, پھر بھی اللہ کے رسول کا احسان نہیں چکا سکتے. آپ نے دنیا میں کروڑوں خربوں اربوں جو ہے آپ نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں, اور قیامت کے دن جو سب سے بڑا احسان ہوگا کہ ایک آواز آئے گی, ایک آواز آئے گی وَيَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا, اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا, اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا. ایک ذات ہوگی جو یہ کہے گی, ایک ذات ہوگی جس کو قیامت کے دن بھی اپنی امت کی فکر ہے, جس کو زندگی میں بھی اپنی امت کی فکر تھی, جس کو موت کے وقت بھی, جس کو دنیا سے جانے کے وقت بھی اپنی امت کی فکر تھی, کہ وہ یہ کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت پر قیامت تلک موت کے وقت جو تکالیف آتی ہے وہ ساری کی ساری تکالیف مجھے دے دے, میری امت پر یہ تکلیف نہیں آنی چاہیے, میری امت پر یہ تکلیف نہیں آنی چاہیے. ساری امت کی ساری تکالیف مجھے دے دے, میری امت پر تکلیف نہیں آنی چاہیے. میری امت کیسے برداشت کر سکے گی, کیسے برداشت کر سکے گی. یہ امت ہے اللہ کے رسول کا چہرہ پسند ہے, اللہ کے رسول کا لباس پسند ہے, اللہ کے رسول کی بات پسند ہے, اللہ کے رسول کا کلام پسند ہے, اللہ کے رسول کی سنت پسند ہے, اللہ کے رسول کا طور طریقہ پسند ہے. کیا ہوگا پھر ہمارا قیامت کے دن؟ نبی تو ہمارے لیے دنیا میں اتنا روئے, نبی ہمارے لیے آخرت میں اللہ کے سامنے اتنا روئیں گے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو ماننے تک کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ میرے نبی ہیں, آپ کا طریقہ سب سے افضل طریقہ ہے, آپ کی سنت سب سے بڑی سنت ہے, آپ کے طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے. اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا میں. کیا ہوگا بتائیے, کیا ہوگا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے اے ابو جان, چہیتی بیٹی ہیں, لاڈلی بیٹی ہیں, دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, ساری ازواج مطہرات موجود ہیں,
آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں کچھ کہا، رونے لگی، پھر کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ فاطمہ کیا کہا اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کہ تم رونے لگی؟ پھر کیا کہا کہ تم ہنسنے لگی؟ تو کہا کہ ابو جان نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے، اب میرا رب میری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، مجھے بلا رہا ہے، مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ میں اس پر رونے لگی کہ ابو سے جدائیگی ہو رہی ہے، ابو سے جدائیگی ہو رہی ہے، میں اس پر رونے لگی۔ پھر پوچھا کہ ہنسنے کس بات پر لگی؟ ہر آدمی کس چیز سے ڈرتا ہے بتائیے؟ موت سے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ موت سے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ موت سے ڈرتا ہے۔ ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، سب کو کس سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی مرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی مرنے کو تیار نہیں۔ بوڑھا ہے، تکالیف میں ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں مروں، ابھی رہوں، ابھی اور دنیا دیکھنا، ابھی اور دنیا دیکھنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ دوسری مرتبہ جو ابو جان نے کہا وہ یہ کہا کہ بیٹی سب سے پہلے مجھ سے تم آ کر کے ملاقات کرنے والی ہو۔ میں اس بات پر خوش ہو گئی، حالانکہ یہ کس بات کی خبر تھی؟ کس بات کی خبر تھی؟ یہ اس بات کی خبر ہے کہ آپ کی موت قریب ہے، حضرت فاطمہ کی موت قریب ہے، یہ اس بات کی خبر ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ابو سے جدا نہیں ہونا چاہتی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہونا چاہتی ہیں، اسے ہنسنے لگی۔ اللہ کے رسول چلے گئے دنیا سے، آپ رحلت فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے ہیں، اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ کے رسول تو تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول تو تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اگر کسی نے بھی کہا کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ میری ننگی تلوار ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی سٹنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر سٹے تو حضرت عمر گردن اڑا دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور پھر یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ دنیا میں اللہ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، پھر سارے رسول کو اپنے پاس بلا لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار نیام میں ڈال دی، کام ختم ہو گیا۔ کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ تو ضمن میں نے سنایا آپ کو، میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو جان آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ ابو جان آپ سے کہاں ملاقات ہوگی؟ تو کہا کہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی بیٹی۔ کہاں ملاقات ہوگی؟ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ کہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ آپ آج سے 1450 سال پہلے دنیا میں آئے، آپ کے جانے سے 1450 سال ہو گیا دنیا سے، قیامت ابھی آنی باقی ہے۔ کتنے لوگ آئیں گے؟ ایک آدمی کو اگر کھڑا کر دیا جائے کہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پانی پلاؤ، کتنا وقت لگے گا؟ ایک ہی آدمی کو پلانا کتنا وقت لگ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری قوم کو، اپنی پوری امت کو، اپنے ہر ایمان والے کو آپ کے آنے سے لے کر کے قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے آپ سب کو حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔
جی کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ شہد سے زیادہ میٹھا پانی اور دودھ سے زیادہ سفید پانی، جس پانی کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہ لگے، ایسا پانی پلایا جائے گا۔ کس کے ہاتھ سے پلایا جائے گا؟ کون سا چہرہ لے کے جائیں گے ان کے پاس؟ کون سا لباس لے کے جائیں گے ان کے پاس؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ ہم نہیں کریں گے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ لے کے جائیں گے یا انگریز والا چہرہ لے کے جائیں گے، محمد والا لباس لے کے جائیں گے یا انگریز والا لباس لے کر کے جائیں گے، محمد کی زندگی لے کر کے جائیں گے یا انگریز کی زندگی لے کر کے جائیں گے۔ فیصلہ آپ کو کرنا، ہمیں نہیں کرنا۔ میں تو بس اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میری یہ سچی دعا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میری یہ سچی دعا ہے کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ، آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ دیا ہے، موت تک اسی چہرے کے ساتھ رکھنا۔ اگر یہ چہرہ ختم ہو جائے تو اس سے پہلے میری موت آ جائے۔ اسی لباس میں رکھنا، یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، یہی سنتی لباس ہے، اسی لباس میں رہنا۔ یہ لباس میرے جسم سے اتر جائے اس سے پہلے میری موت آ جائے، ہم تیار ہیں اس کے لیے، لیکن یہ لباس نہ اترے، کیونکہ حوض کوثر پر جانا ہے، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے۔ کس لباس میں جائیں گے، کس چہرے میں جائیں گے؟ اس لیے گزارش اس بات کی ہے، ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کرتا ہوں، نبی والا چہرہ اپنا لو بھائی۔ ہم کہتے ہیں یہاں بھی جانا پڑتا، وہاں بھی جانا پڑتا، اس سے بھی ملنا پڑتا، اس سے بھی ملنا پڑتا، جھوٹ بول دیتے ہیں، داڑھی رکھے جھوٹ کیسے بولیں گے؟ ارے یہ تو دھوکہ ہے شیطان کا۔ یہ کس نے سمجھایا کہ داڑھی رکھ لیا تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اب بغیر داڑھی کے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ کس نے سمجھایا؟ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ نہیں بول سکتے، اور داڑھی رکھ کر کے جھوٹ نہیں بول سکتے، اور بغیر داڑھی کے جتنا چاہو اتنا جھوٹ بولو، سب معاف ہے۔ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، میرے بہت قریبی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، دلی میں ان سے ملاقات ہوئی، کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ کا ذہن نہیں پہنچے گا وہاں تک، قریبی رشتہ دار ہیں، اچھے خاصے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے ان کو۔ اتفاق سے وہ بھی دلی آئے ہوئے تھے، ہم بھی دلی میں تھے، ملاقات ہو گئی ایک جگہ پر۔ ہم نے کہا اب ہم اگر کچھ بولیں گے آگے تو آپ سمجھ جائیں گے، اس لیے بولیں گے نہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ حج کر لیجئے، اللہ نے آپ پر حج فرض کیا، آپ حج کر لیجئے۔ کہا کہ ٹھیکیداری وغیرہ کا کام کرتے ہیں، نیتا گیری میں رہتے ہیں، اگر ابھی حج کر لیں گے تو پھر جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ ہم نے کہا استغفر اللہ، یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو؟ یہ کس نے سمجھا دیا کہ حج سے پہلے جتنا چاہیے جھوٹ بول لیجئے، حج کے بعد جھوٹ نہیں بولیے گا؟ بہت قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے۔ ہم نے ان سے کہا یہ کس نے سمجھایا؟ یہ شیطان نے سمجھایا ہے، یہ شیطان کا جال ہے جس نے اپنے جال کو بچھا رکھا ہے، جس جال میں ہمیں پھنسا رکھا ہے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین۔ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان انسان سے کہتا اللہ کی نافرمانی کر، اللہ کا انکار کر، اللہ پالنے والا ہے اس کا انکار کر، دکان سے پلتا ہے، مکان سے پلتا ہے، کھیت کھلیان سے پلتا ہے، اس کا اقرار کر، اللہ کا انکار کر۔ اللہ نہیں پالتا ہے، اگر اللہ پالتا تو گھر میں بستر پر بٹھا کر کے اور سلا کر کے روزی دیتا اور کھلاتا اور پلاتا، تجھے محنت کرنا پڑتا ہے، پتہ یہ چلا کہ دکان تیرا رب ہے۔ یہ شیطان سمجھایا، اس لیے اللہ کا انکار کر دے۔ فلما کفر، جب یہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کا انکار کر دیتا ہے، فوراً شیطان کہتا انی بری منک، میں تجھ سے بری ہوں۔ کیوں؟ ابھی تو میرے ساتھ تھا، ابھی تو مجھے سمجھا رہا تھا اللہ کا انکار کر دے، اب جب میں نے انکار کر دیا تو مجھ سے بری کیوں ہو گیا، تو مجھ سے الگ کیوں ہو گیا؟ تو شیطان کہتا ہے، افسوس ہے ہمارے ذہن پر، افسوس ہے ہمارے اوپر،
ہمیں غیرت آتی ہے اپنے اوپر کہ شیطان مردود ملعون جہنمی یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. انسان بشر اللہ کو ماننے والا یہ نہیں کہتا کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، شیطان کہتا ہے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اللہ کا انکار کروا دیا اور پھر کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فَقَالَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. اللہ کہتا تو مجھ سے ڈر یا نہ ڈر، تیرا ٹھکانہ اور جس نے تیری بات مانی اس کا ٹھکانہ، دونوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، ہمیشہ اسی میں رہنا پڑے گا، ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا. اس لیے اللہ کا انکار نہ کریں، شیطان کی بات نہ مانیں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. یہ ہے قرآن مجید کی آیت 13ویں پارے میں ہے، آدھے پارے کے بعد ہے، 3 پاؤں کے قریب ہے. شیطان قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. قال الشیطان لما قضی الامر، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. شیطان کہے گا ایک وعدہ تجھ سے اللہ نے کیا تھا، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ ادا کر، سچ بول، جھوٹ مت بول، نبی کی زندگی اختیار کر، کامیاب ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تھا تجھ سے لیکن میرا وعدہ جھوٹا تھا. میں نے بھی وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. اللہ نے جو بات کہی تھی اس پر دلیل موجود تھی، حالانکہ اللہ کی بات پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، بس اللہ نے کہا ہے تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اللہ کے بات پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی کہا کہ اللہ نے جو کہا تھا، شیطان کہہ رہا اللہ نے جو کہا تھا اس پر دلیل موجود تھی، ہم نے جو کہا اس پر کوئی دلیل موجود نہیں تھی. مَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. لیکن میری بات پر کوئی دلیل نہیں تھی، میں نے تجھے بلایا، تو میرے پاس آ گیا. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. کیوں مانی میری بات کو؟ اللہ کی بات کو ماننا چاہیے تھا، کامیاب ہو جاتے. میری بات کو مان لیا تو مجھے کیوں ملامت کر رہے؟ تم جان رہے تھے کہ میں شیطان ہوں، میں دھوکے باز ہوں، میں مردود ہوں، میں ملعون ہوں، میں جہنمی ہوں، میری ہر بات جھوٹی ہے. پھر تم نے میری بات کیوں مانی؟ پھر کیوں مانی میری بات کو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ان الظالمین لهم عذاب علیم، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے. اس لیے اللہ سے ڈریں. کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے. کس کا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کرنا ہے. کس کا چہرہ اختیار کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کا چہرہ اختیار کرنا ہے. کس کی زندگی سے، کس کی سنت سے اپنی زندگی کو سجانی ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت سے اپنی زندگی کو سجانی ہے. کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. آپ دنیا سے جا رہے ہیں، فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنی زندگی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا، ان کو چھوڑنا مت. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا، ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. جہاں اس کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، حدیث کو پکڑا، حدیث کو پکڑا، قرآن کو چھوڑا، تب بھی ناکام ہو گئے. قرآن کو بھی پکڑنا ہے، حدیث کو بھی پکڑنا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے، اللہ کے رسول کی بھی ماننی ہے. اس لیے کہ جو بات اللہ کی ہے وہی بات رسول اللہ کی ہے. جو اللہ نے کہا وہی رسول اللہ نے کہا. اللہ اور اس کے رسول کی بات میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کی ہر بات میں تضاد ہے، ہر بات میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے یہ قیامت کی صبح تک نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوا ہے اس سے پہلے. اس لیے بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے. ہم مردوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اختیار کریں. ہم گھر کی عورتوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گھر کی ازواج مطہرات کی اور آپ کے گھر کی عورتوں کی زندگی کو دیکھیں کہ کیسی زندگی تھی، کیسی زندگی
زندگی گزارتی تھی، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہمارے گھر کی عورتیں سوچیں اس بات کو، نہیں سوچتی. اس لیے پارکوں میں جانا آسان، بیوٹی پارلر میں جانا آسان، نیم برہنہ لباس کا پہننا آسان، غیر کے طریقے پر چلنا آسان، اور زیادہ سے زیادہ خوبصورتی اپنی ظاہر کر سکے، اس میں ہمارے گھر کی عورتیں ماہر فن ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہ خود جہنم میں جائیں گی، ساتھ میں لے کر کے جائیں گی. اس لیے گھر کے مردوں کو اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا، بھائی کو بہن کا، اور بیٹے کو ماں کا، شوہر کو بیوی کا، اور تیسرا کیا؟ بھائی بہن، شوہر بیوی، ماں بیٹا، نہیں، 4 چیز ہے. بیٹے پر ذمہ داری ہے ماں کی، بیٹے پر ذمہ داری ہے ماں کی، بھائی پر ذمہ داری ہے بہن کی، شوہر پر ذمہ داری ہے بیوی کی، اور ایک چیز اور ہے، میں بھول رہا ہوں، 4 کی ذمہ داری ہے. 4 کی ذمہ داری ہے. بھائی کی ذمہ داری بہن پر، شوہر کی ذمہ داری بیوی پر، اور بیٹے کی ذمہ داری ماں پر. ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان کے ٹھیکیدار ہیں، یہ ان کے مالک ہیں، یہ ان کی زندگی کو بدلیں. اگر نہیں بدلیں گے تو یہ خود جہنم میں جائیں گی، ساتھ میں لے کر کے جائیں گی، کوئی نہیں بچا سکتا. سچی بات کہہ رہا ہوں، حدیث قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ان پر ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری کو سمجھیں، ان کی ذمہ داری کو اٹھائیں. یہ اگر بغیر پردے کے نکلتی ہیں گھر سے تو ان کے پیر کو روک دیں گھر سے نکلنے سے، گھر کے دروازے کو بند کر دیں، ان کو ناراض کر دیں، اللہ کو راضی کر دیں، اللہ ان کو راضی کر دے گا. ان کو روک دیں غلط لباس پہننے سے. آج ہمارے گھر کے مرد بھائی جو ہے اپنی بہن کو غیر کا لباس پہنا کر کے، جینس اور ٹاپ پہنا کر کے بڑا خوش ہوتا، میری بہن بہت خوبصورت لگ رہی ہے. شوہر اپنی بیوی کو برہنہ لباس پہنا کر کے، جینس اور ٹاپ پہنا کر کے، اور بازار میں ہاتھ پکڑ کے لے کے گھوم رہا اور خوش ہو رہا کہ بازار والوں دیکھو میری بیوی سب سے خوبصورت ہے. تو بھی جہنم میں جا رہا ہے، اس کو بھی لے کر کے جا رہا، یہ بھی جہنم میں جا رہی ہے اور تجھے بھی لے کر کے جا رہی ہے. کیسے سمجھائیں تجھے؟ کیسے سمجھائیں یہ بات؟ اس لیے ذمہ داری کو سمجھیے اللہ کے واسطے. اپنی گھر کی عورتوں پر لگام ڈالیے، لگام، ورنہ یہ دنیا میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، اور مرنے کے بعد تو پھر ساتھ میں لے کے جائیں گے. کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا ہے. نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گا، نہ خیرات کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. چلو، ان پر ذمہ داری تھی کہ یہ خود بھی نماز پڑھتے، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہتے، لیکن نہیں، ہم نماز پڑھیں گے، ہماری تو تہجد بھی نہیں چھوٹے گی، ان کو فرض کے لیے بھی نہیں کہیں گے، ہماری تہجد بھی نہیں چھوٹے گی، ہماری اوابین بھی نہیں چھوٹے گی، ہمارا اشراق اور چاشت بھی نہیں چھوٹے گا، ہمارا روزانہ کی تسبیح بیٹھ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے عصر کے بعد ہلانا بھی نہیں چھوٹے گا. لیکن ان کو نہیں کہیں گے نماز کے لیے مت پڑھتے تسبیح، مت پڑھتے تہجد، لیکن ان کو کہتے نماز کے لیے، کام آ جاتا ہے. یہ درد ہے میرے بھائی، یہ درد ہے. بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے اس بات کی کہ ہم سب ذمہ داری کو سمجھیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ حوض کوثر پر نہیں ملے تو کہاں ملیں گے؟ یہاں سے چھوٹی تھی بات، یہاں سے چھوٹ گئی تھی، کہاں ملیں گے؟ کہا بیٹی اگر حوض کوثر پر ملاقات نہ ہوئی تو پل صراط پر ملاقات ہوگی. ابو پل صراط، وہاں تو جہنم ہے، وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں تو پل صراط ہے، وہاں آپ کیا کریں گے؟ میری بیٹی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے،
یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. نبی ہو یا صحابی، ولی ہو یا اولیاء ہو، عام انسان ہو یا کوئی بڑا بزرگ ہو، ہر ایک کو اس پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، کسی نبی کو ماننے والا ہو، ولی ہو، صحابی ہو، نبی ہو، عام انسان ہو، نیک ہو، بدبخت ہو، جو کوئی بھی ہو، سب کو اس پل پر سے گزرنا ہے. ہم وہاں کھڑے ہیں بیٹی، اپنی امت کو پار کروا رہے ہوں گے. ہائے امت، ساری رات بات کی جائے، سنیں گے، فجر کی اذان ہو جائے، ہم جا کے گھر میں سو جائیں گے، سن لیا، بات ختم ہو گئی. نہیں میرے بھائی، میرا کام ہے بات پہنچا دینا. ہم آپ تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں. عمل کے ذمہ دار آپ ہیں. ہم اپنی بات پہنچا کر کے سبکدوش ہو رہے ہیں. یقین مانیے ہم سبکدوش ہو رہے ہیں. ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے ان تک بات پہنچا دیا تھا، ہم نے ان تک، اے اللہ ہم نے ان تک بات پہنچا دیا تھا، ان کے ذمہ تھا ماننا نہیں ماننا. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب ان سے پوچھا جائے. اس لیے گزارش اس بات کی ہے کہ اس پل صراط پر سے گزرنا ہوگا جس میں آنکڑے لگے ہوئے ہیں، جس کا سفر 1500 سال کا ہے، جس پر سے پار کرنا ہے. اس لیے ہم سب اپنے آخرت کی تیاری کریں. مرد بھی آخرت کی تیاری کریں، عورتیں بھی آخرت کی تیاری کریں. ہر ایک آخرت کی تیاری میں لگ جائے. اب اس کا ہرگز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک دم پاک باز بن جانا ہے، اب کچھ نہیں کرنا، اب کچھ نہیں کرنا ہے، اب تو صرف جیب میں ٹوپی رکھنی ہے اور دوسرے جیب میں تسبیح رکھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے. اتنا بڑا متقی بن جانا ہے آج کے بعد، اتنا بڑا متقی بن جانا ہے کہ اب نتیجہ شیطان یہاں تک بھی پہنچا دیتا ہے کہ غیر محرم سے پردہ کرنے کا حکم تھا، آدمی محرم سے بھی پردہ کرنے لگتا. یہ کہاں چلا گیا؟ ارے خالہ سے پردہ کس نے بتا دیا؟ کس نے بتا دیا کہ خالہ سے پردہ؟ کس نے بتا دیا کہ ساس سے پردہ؟ سالی سے پردہ نہیں کر رہے، ساس سے پردہ کر رہے. ارے ساس تو ماں داخل ہے، اس سے پردے کا حکم نہیں ہے. سالی سے پردہ کرو کہ سالی کھانا لگائے گی تو کھائیں گے. کون سمجھایا یہ بات؟ یہ کہتے کہ ساس اماں لگائیں گی کھانا تو کھائیں گے، سالی لگائے گی تو نہیں کھائیں گے، بیوی لگائے گی تو کھائیں گے. یہ ہونا چاہیے. لیکن کیا ہے؟ بیوی مت لگاؤ، ساس اماں مت لگاؤ، سالی کھانا لگاؤ. کہاں چلے گئے یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ تو دھوکہ ہے. اس سے نکلنا ہے، اس سے نکلنا ہے. اپنے ماحول کو درست بنائیں، اپنے ماحول کو درست بنائیں، اپنے ماحول کو درست بنائیں. تو اتنا بڑا پارسا نہیں بننا. ابھی سے بات ختم ہو رہی میری. اچھا بات ختم ہو گئی. اتنا بڑا پارسا نہیں بننا ہے کہ ایک جیب میں ٹوپی رکھ لینا، دوسرے میں تسبیح رکھ لینا ہے. کوئی آدمی کچھ بول رہا تو بولنا ہے کہ ابھی 100 مرتبہ جب پورا ہوگا تب بات کریں گے. نابینا آدمی جا رہا تھا، کنویں میں گرنے والا تھا، پہلے 100 مرتبہ تسبیح پوری ہو جائے تب روکیں گے. نفل پڑھ رہے تھے، سامنے میں کنواں تھا، ایک آدمی نابینا تھا، جا رہا تھا. اب بیچارے کو اپنے نفل نماز کو توڑ کر کے، اگر فرض بھی پڑھ رہا تھا تو یہ اپنا فرض توڑ کے پہلے اس کی جان بچاتا پھر نماز پڑھتا. لیکن اب اتنے بڑے متقی بن گئے کہ نفل پڑھ رہے تھے لیکن نماز نہیں توڑیں گے چاہے وہ گر جائے کنویں میں. ایسا متقی نہیں بننا، ایسا متقی نہیں بننا ہے. ایسا متقی زیادہ دن نہیں چلتا ہے، ایسا متقی زیادہ دن نہیں چلتا ہے، ایسا بزرگ زیادہ دن نہیں چلتا ہے. اتنے بڑے ولی بن جائے، اتنے سا کام کر لیجئے کہ پوری زندگی سچ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ سب بولیے کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. بولیے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے. اللہ نے طاقت دیا ہے تو حج کریں گے. اللہ نے طاقت دیا ہے، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کریں گے. کسی کا مال نہیں ہڑپیں گے، کسی کی زمین ایک بالشت بھی نہیں ہڑپیں گے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے.
اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ. سب تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے. ہم نے آیت پڑھی تھی, اس کو تو بیان نہیں کیا, لیکن اس آیت کا خلاصہ صرف اتنا ہے, اس حدیث کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اپنی ساری خواہشات کو اس دین کے تابع کر دینا ہے جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے, اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے, ماں باپ کی محبت اس کے بعد, بھائی بہن کی محبت اس کے بعد, شوہر بیوی کی محبت اس کے بعد, بیوی کی محبت بعد میں, بہن کی محبت بعد میں, بیٹی کی محبت بعد میں, باپ کی محبت بعد میں, ماں کی محبت بعد میں. سب سے پہلے کس کی محبت ہونی چاہیے دل میں؟ اللہ کے رسول کی. تب ایمان کامل ہوگا, ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا. تب کیا ہوگا؟ تب ایمان کامل ہوگا, اس سے پہلے ایمان کامل نہیں ہوگا. اس لیے اپنے ایمان کو کامل بنانے کے لیے سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول سے. اب اللہ کے رسول سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کیا علامت ہے؟ ان کے سنت. آپ کا لباس اختیار کیا جائے, آپ کی سنت کو اختیار کیا جائے, آپ کے چہرے کو اختیار کیا جائے. کریں گے اختیار انشاءاللہ الرحمن؟ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ. گھر کی ماں اور بہنیں بھی انشاءاللہ کہیں کہ انشاءاللہ الرحمن نماز کی پابندی کریں گے, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی اسے بے حد معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.